ان کے مواعظ حسنہ سے اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور و مجلہ کیا۔ والصلاة والسلام على رسول الله أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز عشاء کے بعد سے اب تک آپ ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہے، خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں الحمدللہ ایک سے ایک فنکار ہے، وقت بھی نہیں رہتا کہ سنوں سے آپ فیض حاصل کر سکیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ محفل کو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آخری کڑی کی صورت میں حاضر ہوں۔ وقت کا بھی مجھے خیال ہے، اپنی اوقات کا بھی مجھے خیال ہے۔ 11 بجے 11 سے بھی زیادہ بج چکے ہیں۔ آپ لوگ اس وقت کہاں ہوتے؟ مچھر بھی کاٹتا پھر بھی بستر گئی ہوتی۔ کچھ نبی آپ یہاں بیٹھے ہیں، مچھر کاٹا ہوتا ہے نہیں، صرف گھر چلے جائیے، دیکھیے ملاقات ہوگی مچھروں سے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں، آنکھ کان دل دماغ ہوش و حواس تخیلات سب کو زندہ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر سنیے۔ لیکن میلاد شریف محفل جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے، لیکن رنگ ابھی تک آیا نہیں۔ میں بھی جہاز کا ہی رہنے والا ہوں۔ میلاد کی محفل ہے جب تک اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق سلام کو سلام نہ پڑھا جائے، تاکہ ان کو سلام نہ بھیجا جائے، لگتا ہے کہ میلاد شریف شروع ہوئی نئی نسل کے لوگوں کا کیا پوچھنا، موبائل مار کا مسلمانوں سے کیا پوچھنا، آپ لوگوں کو اعتراض ہے، آپ لوگ ڈالتے ہیں اپنا اپنا فریاد بھیج دیجیے۔ آپ لوگ کو ذمہ داری ہے، جو لوگ بڑے لوگ ہیں وہ آواز کو غلط کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھلا ہوگا۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ محرم میں جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، 10ویں محرم کے بعد سے کچھ دنوں تک ہم یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ سا چھیچڑی بجاتا ہے، پلیٹ بجاتا ہے، کائے بجاتا ہے، دیکھ لیا میرا باپ بجایا، میرا دادا بجایا، میرا چچا، اس کو دیکھ کے وہ چھیچڑی بجا دیا۔ آپ لوگ گرو کو سلام پڑھیے، بچہ سن کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا زندہ رہے گا، ملا کر وہ بھی گرو کو سلام پڑھیے۔ سب لوگ آواز بلند کریں، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول
رسول اللہ ایسا ہم میں نے کوئی بھارت نہیں دیکھا اس محبت کے ساتھ یہ ہم لوگ کی اختیارات ہے. اس طریقے سے دوسرے اسٹیٹ میں دیکھا کشمیر کے لوگ جب درود السلام پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک سامنے ہے اور یہ ان کو دیکھ رہے ہیں ادب سلام کر یار ہم لوگ کا اتنا جواب تو ماشاء اللہ آپ بھی اپنے آپ کو ویسے ہی ماحول بنائیں. اس نبی پر ہوگا صرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے گا تو کلمہ والا پڑھنا پائے گا. سبحان اللہ. پاور ہے اس کلمہ جتنا پاور ہے جتنی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا بہتوں کو کیا جنت تو وہی جائے گا جس نے نبی کا یہ کلمہ پڑھا. پیدا بہت لوگ ہوئے سب دعویٰ کر رہے ہیں میں کامیاب آج وہی کامیاب ہے اس نے یہ کلمہ پڑھا. بہت پاور ہے اس کلمہ. آگر جا کے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے اس کا اضافہ ہوگا ایمان تازہ ہوگا شیطان کا روح کھانا ہوگا. پڑھنے کی عادت رہے گی زندہ رہیے تو پڑھتے رہیے تو جب لکھنے کی عادت رہے گی زبان میں کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ نے تقریریں اچھی سنیا پورے خاندان میں سب سے زیادہ کس کی محبت لاجواب ہے بے مثال ہے. آپ کا ایک ہی جواب ہوگا پورے خاندان والوں کی محبت ہے ایک طرف ماں باپ کی محبت ایک طرف چچا چچی پھپھا پھپھو خالہ خالو بہن بہنوئی بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجی جتنے رشتے دار ہیں مطلب کا پیار ہے بےلوث محبت صرف ماں باپ کی ہوتی. کبھی ماں باپ نے محبت کا بدلہ چاہے بیوی چاہتی ہے بھائی چاہتا ہے بہن چاہتی ہے محبت بدلہ چاہتی ہے. صرف ماں باپ ہے جو اپنی محبت کا بدلہ نہیں. آپ اپنے بہن کیا جائیے اتنے مہینہ رہیے سمجھ آ جائے گا. سسرال جائیے 1.5 مہینہ رہیے سمجھ آ جائے گا. کسی رشتے دار میں 1 ہفتہ صرف رہ جائیے سمجھ آ جائے گا. بوجھ بن جائیے گا لیکن قربان جائیے ماں باپ کی محبت پر. ماں نے پیٹ میں رکھا کبھی مطالبہ نہیں کیا. اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلا پلا کر کے پروان چڑھایا کبھی بدلہ نہیں کیا. بیٹا سکندر بھی بن گیا کبھی ماں نے اپنے احسان کا بدلہ کیا. اس لیے ماں باپ سے بھی سب سے زیادہ محبت ماں باپ کی قربانی قبول کرنا.
یہ بات فائدہ ہے. ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا، کسی کی محبت کرنا. لیکن جہاں پہ تمام ماؤں کی محبت ہے ٹہل جاتا ہے، اس سے زیادہ تنہا میرے نبی اپنے امت سے جاتا ہے. میرے نبی تو اتنی محبت اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے اور قیامت تک ابھی جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے ہونے والے، اللہ کے رسول نے سب سے محبت کیا اور اب سب کی طرف سے نبی نے قربانی کر دی. ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے اور نبی راتوں کو جاگ جا کر کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یہاں تو یہ آ ہے حشر کا بھی عالم نہیں ہوگا، پوری دنیا کو سارے جہان سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، صرف میرے نبی ہوں گے جن کو سارے جہان کی فکر ہوگی. کوئی جواب نہیں دے گا. ایسا کرم والا، ایسی محبت کرنے والا کوئی دوسرا رسول نہیں. کوئی ستم ایسا نہ تھا جو نبی نے نہیں کھایا. نبی نے کبھی بددعا نہ کی. جس نے نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھایا، نبی نے دعائیں کی. نبی نے اپنے چچا حضرت علی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل جب مسلمان ہو گئے تو نبی نے اسے بھی بخشا. نبی کی محبت کا کوئی نہیں. لیکن نبی سے بھی زیادہ، نبی سے بھی زیادہ تو آپ سے اور ہم سے محبت کرواتا ہے کوئی اور نہیں، میرا اللہ. اللہ اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہم فرمانبرداری کریں تو بھی ادا کریں، کوئی نافرمانی کرے اسے بھی ادا کریں. اس کی رحمت کا کوئی جواب نہیں. اس کی رحمت ہے کہ انسان زندہ ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ کے گھر میں بہار ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ کی سانس چلے. اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کو اپنے حساب رکھا ہے، ورنہ بغیر خدا کی رحمت کے کوئی زندہ رہ سکتا. یہ انسان خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اتنی محبت فرمایا. خدا جانتا ہے ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور میرا بندہ بھی ہے. اس سے بچنا ہے میرے بندوں کو. کون بچائے گا؟ کون بتائے گا اس راطی مستقیم کا؟ کون بتائے گا؟ وہ کیسے جانے گا جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ وہ کیسے جانے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ وہ کیسے جانے گا جائز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور آخری میں اپنے محبوب کو بھیجا. اس شان سے بھیجا کہ اے محبوب آپ جائیے بتا دیجئے کھانا کیسے کھاؤ گے، پانی کیسے پیو گے، شادی کیسے کرو گے، تجارت کیسے کرو گے، لین دین کیسے کرو گے، قرضہ کیسے دو گے، بچوں کے حق کیسے ادا ہوگا، ماں باپ کا حق کیسے ادا ہوگا، حقوق اللہ کیسے ادا ہوگا، حقوق العباد کیسے ادا ہوگا. جائیے بتا دیجئے اور جو آپ کو مان لے گا وہ زیادہ ہوگا تو آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. جب نبی آ گئے تو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کوئی ایسا بھی ہے کہ بغیر دیکھے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کا کوئی جواب نہیں. آپ کو کیا سوچ رہے میں آپ کو بولوں گا کہ بولیے سبحان اللہ، میرا خبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بدنامی سے ڈر بھی لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ٹھیک نہیں ہے، جب تک ہم اس بات نہیں کرواتا تقریر نہیں کر پاتا، ناقل پڑھ پاتا. اب تک جانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. قبرستان میں بھی بڑی دعوت دی ہے، بڑے تقریر کریں. یہ تو تقریر ہو چکی ہے. قبرستان میں کشن گنج سے دعوت آئی تو مولانا صاحب لوگ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تقریر سنا تو دعوت دیکھ کے تقریر کرتا ہوگا. تو میں نے کہا تھا جلسہ ہوگا کا بڑا قبرستان میں. میں نے کہا انہوں نے
جب گیا چراغ کے ساتھ ان سے پوچھیے گا حقیقت ہے آبادی سے دور قبرستان، ٹھیک ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے ذرا سا دور تھا وہی قبرستان، باقی قبرستان میں جو قبر ہے جلسہ فکس ہوگا، یہ قبرستان ہے اور آج سمجھ گئے، اور جسٹ بالکل متصل مدرسہ تھا، بالکل متصل، اور اسٹیج ایسے ہی بنایا تھا کہ سامنے ملبہ ہے اور سامنے قبرستان، میں نے کہا پہلا جلسہ ہے وہ زندہ بھی سن رہا ہے مردہ بھی سن رہا ہے۔ تو میں آپ کو نہیں کہوں گا، حالانکہ تو آپ کا بھلا ہو جائے گا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نام پورے سن رہے پوری نام بند ہوگی کرے ٹھیک ہے، بس آپ لوگ آرام کرنا۔ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس نے بغیر کوئی کا ہزاروں کروڑ لاکھوں ہے جس نے نبی کو نہیں دیکھا، ان کا دیوانہ ہوگا۔ کروڑوں ہے بے شمار، کروڑی کم ہے بے شمار، یہ نہیں سکتے، انہی بے شماروں میں الحمدللہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی کے دیوانے ہے کہ نہیں بھائی بولے بھائی، نبی کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں، نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں، یہی تو محبت ہے۔ اور کیسے کم نصیب، کیسے ہرما نصیب، کیسے شقی لوگ تھے کہ جس نے نبی کو دیکھا پھر بھی کلمہ نہ پڑھا، نبی کو دیکھ کے کلمہ نہ پڑھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ قرآن پڑھتے سنا، معجزہ دیکھا، جلوہ دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، جود و جمال دیکھا، بخشش و عطا دیکھا، جود بھی دیکھا، کرم بھی دیکھا، کلمہ نہ پڑھ سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، وہ دیکھ کے محروم رہ گیا، ہم مگر دیکھے نبی کے غلام ہو گئے۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان۔ چلو بھائی، تو ہم لوگ کی طرف تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان لوگ ہوئی کہ نہیں بھائی، لیکن اس میں بھی اب چھٹیاں ہو رہی ہے، اب چھٹیاں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ کرنے سے بتا دیا، کلمہ پڑھ کے نبی کے ناخن پاک کی کوئی توہین کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نبی کے صرف پاک کی توہین کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا، نبی پاک کی شان میں ذرہ برابر بھی بکواس کرے گا، اب وہ رہے گا ووٹر لسٹ کا مسلمان، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے، رسولوں سے اعلیٰ بنایا ہے، تو اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے میں نے جسے لاجواب بنایا ہے، تم بھی اس رسول کو لاجواب بولو بھی، لاجواب مانو بھی۔ لیکن کیا کہیے گا، یہ بھی اپنا اپنا نصیب ہے، کلمہ پڑھ کے بھی معاذ اللہ۔ اسی ملک ہندوستان میں کچھ ایسے بڑے شاعر گزرے ہیں جس نے نبی کی شان میں کہہ دیا معاذ اللہ، ایسے ہندوستان میں ایسے بڑے شاعر ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی معاذ اللہ میرے نبی کو کہہ دیا، ان کو پیچھے کی خبر معاذ اللہ، ایسے بکواس کیا کہ کلیجہ پھٹوا ہے۔ جی ہاں، ایسے آدم ہے جب ہر جانب سے ایسے بدعقیدے مولوی حضرات لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے کہ نبی کے بارے میں ایسا خیال نہ کرو، ایسا خیال نہ کرو، نبی معاذ اللہ مر گئے۔ یاد رکھیے گا، خانقاہیں تھی، سجاد خان تھے، درسگاہیں تھی، اہل زبان تھے، لیکن خانقاہوں سے آواز نہیں اٹھی، کسی خطیب کی زبان نہیں حرکت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بخشا تو صرف بریلی کے امام محمد رضا کو بخشا، جنہوں نے اپنے عام کی فکر کیا، نہ شان کی فکر کیا، فقط آمنہ کے لال کے ناموس کی فکر کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑا احسان ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ بھارت کے تمام مسلمانوں پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، انہوں نے اسلام کا سبق پڑھایا، اسلام کی شمع جو چل رہی تھی اور اس کی روشنی مغرب ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے سید پیغام سے اور اپنے اخلاق و کردار سے اس کی روشنی میں آزاد
یہاں سے یہ ایسا ایسا بھگڑول سب پیدا ہوا ام المومنین کو نہیں چھوڑا تہمت لگا بہتان مارا ایسے ایسے بھگڑول پیدا ہوئے کسی ملک میں ہندوستان میں دلی میں خواجہ قطب بختیار کافی پوری تھی بہتان لگا الزام لگا جی ہاں کسی ملک میں لیکن اللہ جسے رکھتے اور جسے چاہتے حضرات آج بھی کچھ مولوی ہیں آپ پورے عام نہیں بولتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا چھین کو چھوٹا کر دے گا یا کر پڑتا چلا دے گا وہ ایسے گفتگو کرتا ہے کہ پوری تقریر کر لے گا اپنے منہ سے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتا بکواس آپ لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا بڑے لوگ ہیں آپ جب نہ ہو کے تو کبھی ساتھ کی قیادت کو مانا ہے آپ نے ان کو عالم دین مانا آپ ان کے خلاف نوازا ہے صحیح بولا پھر کوئی نیا مولوی آپ کو آ کے کچھ سمجھائے مفتی عبدالحفیظ خان کی شرارت لگتی جہاں جب نبی مدھونی دربھنگا میں عالم ہے وہ ایک طرح ان کا علمی جلال دیتا بہت بڑے عالم سنی تھے جناب مناظر کے لہجہ گرانا تھا تو علامہ مفتی عبدالحفیظ صاحب کی قیادت قبول کر چکا ہو یہ نئے نئے مولوی کو کیوں سنتے ہیں تو آپ کو اعلیٰ حضرت سے دور کر دے جو بزرگوں سے دور کر دے آپ یہ مزاج بنائیے ہمارے میلاد میں ہمارے جلسے میں وہی خطیب آئے جو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یاد رکھیے گا اسی طرح دھیرے 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 ابھی اعلیٰ حضرت سے دور کرے گا ابھی ایسی جگہ سے ہٹا دے گا ایسے پیر کی تعریف کرے گا کہ چہرہ دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پیر ہے اور الحمدللہ علامہ مفتی شیخ الدین ہو مفتی رحمت اللہ ہو آپ کے امام صاحب علامہ ضمیر الدین صاحب ہو آپ کے فاروق صاحب ہو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا چہرہ دیکھیے ہر کوئی کہہ دے گا یہ عالم دین نظر آ رہا ہے سنی سوچ عقیدہ نظر آ رہا ہے لیکن ایسا ایسا مولوی ہے جس کا پیر ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ پیر ہے یا کیا ہے اللہ کی قسم بھارت نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ سارے پیر کا جمال ہے قاضی شریعہ کا جمال ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ہاں آپ لوگ کو کیا کہہ رہے ہیں سنیے ہم جب تک زندہ رہے میرے پاس ٹائم رہے میلاد میں آپ بلائیے 1 روپیہ نہیں لوں گا 1 روپیہ نہیں لوں گا میں لالچ رکھتا ہوں اور کبھی کبھار ہو جائے تو میں مدرسے کی دعوت دے سکتا ہوں لیکن اپنے لیے نہیں 1 پیسہ ہے مجھے بلائیے میں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کا پیغام سناؤں گا اب ڈائریکٹ نہیں سناؤں گا اعلیٰ حضرت کے گلی سے ہوتے ہوئے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ذرا کنٹرول کیجیے سمجھ گئے آپ لوگ ہے کہاں آپ لوگ ہے کہاں ہر ایک بس 1 بیٹا زمین کے لیے لڑائی چھان دیتے ہیں 6 سال آپ کیس لڑتے ہیں ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی 1 بیٹا کے لیے اور ایسے ایسا بڑی آپ سے وہ بلانے تو آپ کو سن لیتے آئے تو اکیلے تقریر کرے اپنے سن لے آپ لوگ چاہے جاتے ہیں آپ لوگ کہیں بڑا اچھا لیتا ہے بہت اچھا بولتا ہے ارے بھائی بولتا تو ٹھیک ہے لیکن آج تک کوئی چور بولا پیکٹ مار کیا پیکٹ مار ہے بولا بھائی بولو نہیں بولا اپنا ایسا بڑھیا بنایا رہے گا ٹرین میں ایک جگہ پہلے اس کے پاس کچھ مال ہے کہ وہ ایسے دیکھے گا کہ آپ نہیں دیکھیے گا اس کے بعد کیا کرے گا جانتے ہیں سٹے سٹ کے چل رہا ہے اب آپ کا کانٹیکٹ کرے گا سمبند بنائے گا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے بہت اچھے ہیں آپ کرتے ماحول بنا دیا گاؤں بھائی چاہ ہے کیوں بھائی چاہ چل رہا آپ اتنا مان کے ایڈریس بھی ایسا بتائے گا کہ بغرونی آپ کا گھر ہے اور اس کا گھر جو ہے اگر مان لیجیے کہ بغرونی کوٹ ہے تو نہیں بتائے گا بغرونی سے ایسا دیش بتا ہے ارے کیا پہلے وہاں تو میرا بھیا رہتا ہے اب سچ ہے محبت ہو گئی غربت ہو گئی اچھا ٹھیک ہے کرے گا کیا کہنا آپ میرا سامان دیکھیے ہم آ رہے ہیں وہ جائے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو میں کلمہ کہہ دیں گے اس کے بعد آپ کہیے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ میرا سامان دیکھیے میں آ رہا ہوں ایسا دیکھ
کہ مغرونی پہنچائے گا آپ کا سامان نہیں ملے گا. کبھی کوئی پیکٹ مال نہیں بولا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں. یہ خطار مولوی کبھی نہیں کہے گا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں. جو بندی بھی نہیں بولتا ہے کھل کر کے کہ میں نبی کے بارے میں ایسا بولتا ہوں. آپ کو سوچنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے. تم بولو یا نہ بولو, ہمیں تو وہی خطاب چاہیے اس معنی حضرت کا نام ہو. ہمیں وہی شاعری چاہیے اس معنی حضرت کا نام ہو. ہمیں پیر وہی چاہیے جو معنی حضرت کا نام ہو. میری بات سمجھیے گا, سمجھ گئے. اور یہ جو کہے گا ہنسیے گا, پنچایت کرنے جاتے ہیں سب مل کر کے, اس میں کیوں نہیں مشورہ کرتے؟ حضرات اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دے دے, بخار دیگر جو امراض ہے وہ دے دے, اللہ حسد کی بیماری نہ دے. سبحان اللہ. اللہ حسد کی بیماری نہ دے. یہ کون مولوی ہے جو اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرتا ہے؟ یہ حاصل ہے, جنت رکھتا ہے, جنت رکھتا بچیے سے. اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں کسی سے حاصل نہ کبھی مت کیجیے. بڑا احسان آیا میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے کچھ اور بولنا ہے. آپ مغروری میں کہتا ہوں, مجھے تو خوشی ہوتی ہے, گھر بھرتا ہے کہ میرے گاؤں سے آپ کے گاؤں میں لوگ زیادہ ہے ایسے لوگ تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا اور اس کا ثبوت میلاد کی محفلوں میں آ کے پیش کرتے. آپ نے معلوم صاحب سے پوچھے نہ, جب آپ لوگ اتنا بڑا احسان ہے تو پیسے کے اضافہ اور بڑھائے, سمجھ گئے, بڑا احسان ہے آپ کا. یہ ایمان اپنے کو رکھا ہے, ورنہ یہ لوگ پیسے تھے کہ جانے کی سلامتی کی پابندی لگا ہے. میری بات بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بدعقیدوں سے بچائے, سولہ کلی سے بچائے. سولہ کلی کس کو کہتے ہیں؟ کلی جو ہے اس کو مت سمجھے گا, یہ کلی نہیں ہے. سولہ کلی اس کو کہتے ہیں جو کہ سب ٹھیک, نہیں سمجھے, سب ٹھیک, سب ٹھیک مطلب دیوبندی ٹھیک, وہابی ٹھیک, نیچری ٹھیک, شیعہ ٹھیک, لنگڑا ٹھیک, للہ ٹھیک. بات سمجھیے گا, کیا سب ٹھیک؟ ارے بھائی ایسا کہیں ہوا کہ سب ٹھیک ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو سے میں پوچھ رہا ہوں, میری مانیے گا یا آپ کے امام صاحب کی مانیے گا, آپ کے گاؤں میں علماء کرام ہیں ان کی مانیے گا, یا کوئی مولوی صاحب کی مانیے گا جو کہتا سب ٹھیک, یا نبی کی مانیے گا؟ کس کی مانیے گا؟ نبی کی مانیے گا. آپ بڑی بات ہے, کیا بات ہے, کیا جوش ہے, کیا رنگ رہتا ہے. نوجوانوں کو رہتا ہے میری بھی آگے وہ رنگ رہتا ہے. نبی کی مانیں گے. جو مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے, اختلاف مت کرو, سب ٹھیک ہے, کہہ دیجیے کہ تو جھوٹا ہے, سب ٹھیک نہیں ہے. نبی نے کہہ دیا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک ہی ہوگا 72 جہنمی, ایک ہی جنتی ہوگا 72 جہنمی. اور قرآن نے کہہ دیا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی جہنمی برابر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے کہہ دیا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, ایک جنتی ہوگا اور جنتی جہنمی برابر نہیں. اور یہ کہہ رہا سب ٹھیک. مولوی صاحب غلط ہے کیا؟ غلط ہے نا. جتنا چبا کے تقریر کرے لیکن اس پہ مت جائیے گا. قرآن جو بولے اور اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے, کوئی ناراض ہو تو ہو جائے, میرا اللہ ناراض. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو ایسے سورہ کلی پیر سے بھی بچائے, مولوی صاحب سے بھی بچائے, مدعی سے بھی بچائے. دیکھیے میں حق بولنے کے معاملے میں گاؤں سے لے کے باہر تک میں اپنے دشمنوں کی تعداد کا اضافہ کرتا ہوں, یہ کوئی پرابلم نہیں, لیکن حق بولتا ہوں اور حق بولوں گا انشاءاللہ. یہی تو اعلیٰ حضرت نے بتایا. اگر میری بات آپ لوگوں کو خراب لگ رہی ہے معاف کر دیجیے گا, بات پر غور کیجیے گا, سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اچھا وہ دوا جو ہے مریض کے مزاج کے مطابق نہیں دیتا ہے,
مرض جسے ٹھیک ہو جائے ایسے دوا دیتا ہے اور وہ دوا کڑوی ہوتی ہے دیکھیے گا بچہ جلدی پیے گا نہیں اور جب پی لیتا ہے تو بخار اتر جاتا ہے میری بات سننا نہیں ہے آپ لوگ بہت اچھے مل جل کر کے رہیے سمجھ گئے آپس میں اتحاد قائم سمجھ گئے اگر کوئی سماجی طور پر کسی طرح ہو اس ایک آدمی کی کسی طرح کو اکثریت کر رہا ہے میرے علم میں ہے میں ذرا سا بتا دوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ میدان بدر میں جو غزوہ تھا اس کا مجھے مارا گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے کفار مدینے پر حملہ کرتے ہیں میدان احد میں یہ سامنے واقع ہوا تو اصحاب رسول کے نبی نے خبر کر دی کہ یہ لوگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ بتاؤ ہم لوگ اس کا مقابلہ مدینے میں رہ کر کریں گے یا مدینے سے باہر کریں گے اور مختلف لوگ مختلف رائے سامنے آئے اکثریت کا فیصلہ ہوا رائے کی کہ ہم لوگ مدینے سے باہر لڑیں نبی نے فرمایا اکثریت کے اگر فیصلہ ہو جائے پھر وہ جنگ جو ہے مارکا جو ہے مدینے میں نہیں مدینے سے باہر کتنی دور ہے باہر صرف 3 سے 3.5 کلومیٹر حضرت علامہ مفتی شیخ الدین صاحب 3 کلومیٹر 3 کلومیٹر بہت ہے اتنی ہی دور ہے جہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں جنگ علامہ سلیم الدین صاحب بتا رہے تھے نثار احمد آیا تھا اس کا منہ دیکھ لو اللہ کا شکر ہے میرے آنے سے پہلے آپ نے 5 حاجیوں کا چہرہ دیکھا 5 حاجیوں کا چہرہ 5 حاجیوں کا چہرہ ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگا سفر بہت اچھا لگا علامہ مفتی شیخ الدین صاحب جی نے غلام صاحب جی نے اور ماشاء اللہ تمام کے ساتھ ہوا مدینے میں مکہ شریف میں جو ایام گزر گئے وہ زندگی کی یادگار اور یہ نہیں کہ علامہ شیخ الدین صاحب آپ لوگ کو بھولے ہوئے تھے جب میں بھولا ہوا تھا وہاں جانے کے بعد ہر وقت سخی ہو جاتا وہاں جانے کے بعد ہر وقت غم ہو جاتا وہاں جانے کے بعد یہی سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ نے سب سے یہ دعا کیا ہے اب تو خدا نے ہم بھی سب سے یہ دعا عجب رنگ رہتا ہے آپ لوگ کو بھی اللہ نے ایسا دیا ہے دھیرے دھیرے سے جواب دیجیے جس بات مدینے چلے جائے ایک بات ہم ایسا رکھا ہے زمین امید ہے کہ ایک کٹھا کس آگے مدینہ چلے جائے چھوڑیے سب یہ گلوکار مدینے چلیے دیکھیے روزے سرکار مدینے بہت بڑا اعزاز ہماری اللہ کو فرمائے بہت بڑا جو نبی کی بارگاہ پر چلا گیا اس سے بڑی آپ جنت کی تیاری علامہ شیخ الدین صاحب ہے جتنے حاجی آپ کے گاؤں سے تھے جنت کی تیاری میں جاتے ہیں اور سرکار فرماتے من زار قبری وجبت له الشفاعة جس نے میرے روزے کی زیارت کیا یہ قبری کی زیارت کیا میری شفاعت اس کے لیے واجب کتنا بڑا سودا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو مدینے کا راہی بنا آمین وہی میدان احد ہے جہاں سردار کے چچا حضرت علی حمزہ رضی اللہ عنہ شہید یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید شادی محبت کا دعویٰ ہم لوگ بولتے ہیں محبت کا دعویٰ سب چھوڑے ہم لوگ محبت نہیں کرتے صرف نعرہ لگانا محبت کی شادی سب لوگ کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے سب کو معلوم ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہے اور نکاح جو کرتے بھی ہیں اب یہ بھی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ 4 کو نکاح انسان کر سکتے ہیں 4 بیویاں کر سکتے ہیں 3 بیویوں بھی 1 کو کرتے ہیں یہ معلوم ہے اب یہی نہیں معلوم ہے کہ شادی کیسے کریں یہی نہیں معلوم اور اگر معلوم ہے بھی تو کریں گے نہیں نبی سے محبت ہوتی تو وہی طریقہ اختیار کرتے جو نبی کا طریقہ لیکن افسوس لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے 2 سنتیں ایسی ہیں جو کوئی نہیں چھوڑتا امیر ہو یا غریب 2 سنتیں نہیں چھوڑتا باقی ساری سنتیں چھوڑتے 2 سنتیں ایک ہے مسلمانی کرنا
سنت کوئی نہیں چھوڑا ہوگا، کسی سے یہ سنت نہیں چھوڑی ہوگی، مسلمان امیر ہو یا غریب، یہ سنت نہیں چھوڑتا، یہ بس بڑا ہے۔ اور ایک جوانی میں سنت ہے، رہنے کو گھر نہیں، کھوپڑی میں رہے لیکن وہ سنت نہیں چھوڑے گا، نکاح یہ شادی نہیں چھوڑے گا، باقی سنت چلو بھائی شادی کر لیا، جب مالا میں لڑکا بیٹھا رہتا ہے تو بازار نہیں جاتا ہے تو بیٹا مسجد میں جاتا ہے، وہ اتنا حدیث چنا لگا رہتا ہے، نماز پڑھی جس دن دولہا بن گیا فجر نہیں پڑھا، سوال بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، تو فرض ہے لیکن 2 رکعت نہیں چھوڑے گا، اور اس کی ماں ڈھکیل کے دے دے، اس کا باپ کہہ رہا ہے مسجد لے جاؤ مسجد، ارے بھائی یہ 2 رکعت فرض ہے کیا؟ اس وقت جو چھوڑا وہ فرض ہے، نہیں 2 رکعت، عبداللہ بھی ایسا ایسا رہتا کیا نیت بھی جاتا مکی کے طرف ملا جاتا ہے، اب کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے وہی جانتا ہے۔ میں چونکہ 9 سال امامت کا چناؤ کر جاتا ہے تو میں تو امام تھا، پورا جو آتا ہے اس کو نماز واضح پڑھواتا شاید سمجھ گئے، رانا سکول کا واضح پڑھوا دیتا ہے، تو ہم امام تھے تو دیکھتے تھے تو واضح کہتا تھا نیت باندھو، کھڑا ہے سامنے پڑھوا رہا ہے، امام کر رہا ہے کیسے باہر رہا، رکوع کرو، رکوع میں جاؤ، رکوع میں جاؤ، جب تک وہ نہیں بولے گا پھر وہ اٹھ جاؤ، سجدہ میں جاؤ، سجدہ میں جاؤ، ہم سوچے یار پورا سجدہ میں چلا جائے، اس کو استنجا لگا، یہ کب تک رہے گا سجدہ؟ بہت افسوس ہو، بہت افسوس ہو، بس نماز جو نہیں پڑھتے یہ نماز پڑھتے، ایسا ایسا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شادی ہم کیسے کریں، اور اگر معلوم ہے تو ہم قبول نہیں کرتے، ہم نفس کے غلام ہو گئے ہیں، سچی محبت ہوتی تو یہی کہتے تھے کسی کو پسند ہو نہ ہو میرے نبی کو پسند ہے۔ افسوس ہے یہ کون آئے گا بتا کہ ہر آدمی کے ساتھ چلو ایک غلام بن گیا، ہم گیا باہر نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد شہر میں تو چند گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا ہے، وہ بیٹا سب کرے گا نمازیں نہیں پڑھے گا، اگر معلوم ہو جائے سہاگ رام کرے بغرونی کی مسجد کی ابیار میں حملہ کر دیا، لڑکا اگر چاہے گا بھی کہ ہم کے جائے تو اس کی ماں پہلے سے دروازہ لگا دے گی، اور اس کی بیوی کہتی ہے خبردار آج جا کے کام کام نہیں کیا ہوگا، آج سہاگ رام جانے ہی نہیں تھی، اب کچھ باتیں ایسی ہے تو بات سے کیوں لگا دی، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، ایسا ہوگا، لیکن مدینے میں کیسا دلہا، مدینے میں کیسا دلہا، نام حضرت حنظلہ، اور شب صفا میں خبر ملی اور اپنی 4 سال اپنی دلہن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا، کیوں؟ رسول اللہ معاہو، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول جب بنائے جس حالت میں ہو حاضر ہو جاؤ، مجھے جانا ہوگا، اللہ کی قسم بیوی ہو تو ایسی دولہا ہو تو ایسی، بیوی بھی بات کمال تھی، کل یہ اپنی مطلب الگ ہو جائے گی، بس یہ کہتے ہیں دولہا بھی جا کے اپنے ذات کا نذرانہ پیش کر دیا، اسی نذرے میں جو ہے بالکل صاف ہے۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں محبت رسول کیا ہے، سنت رسول کیا ہے۔ حضرت حنظلہ نے بتا دیا میں اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ جی ہاں، اب اسی جنگ میں اس ضعیفہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جس کو خبر ملی کہ سرکار شہید ہو گئے، یہ خبر دشمنوں نے پھیلا دیا تھا، وہ ضعیفہ آ رہی تھی، راستے میں کسی نے کہہ دیا کہاں چلی اماں، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ ضعیفہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اپنے شوہر کی خبر کو نہیں جا رہی ہوں، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے، نبی کی محبت کیا ہے۔ یا تمام برداشت اللہ
میرے نبی کی ہر ادا لاجواب ہے، میرے نبی کی جو سیرت ہے وہ نمونۂ حیات ہے، ہر اینگل سے نبی کی سیرت لاجواب ہے، ہر شعبے میں اپنے نبی کو قائم مانیں، اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کریں، نبی کی سنتوں کی عمل کریں۔ حضرات ایک سنت کے بارے میں نصیحت بتا دیا ہوں، صرف نکاح کرنا سنت نہیں ہے، ختنہ کرانا سنت نہیں ہے۔ حضرات نبی نے جتنا بتا دیا کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، اس طریقے کے مطابق ادا کرے، سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک سنت آپ ہے جس پہ لوگ عمل کرتے دیکھتے اس سنت کو چھوڑ دیا، اکثر نہیں 95% لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ وہ سنت کون سی ہے؟ وہ کون سی سنت؟ مسواک۔ کون سی سنت؟ مسواک۔ یہ بتائیے پہلے قریبی تھی تو لوگ مسواک کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ دلی ممبئی کیا گیا کہ منہ میں برش گھسا دیا، اب لوگ گھر سے مسواک نہیں کرتے ہیں، ان کے مسواک کرنے والوں کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ نہیں مسواک آج بھی غیر مسلم اکثر ہے جو مسواک کرتا ہے، مسلمان میں نے مسواک کو آپ نے سمجھائی نہیں کہ کیا ہے مسواک۔ مسواک سے نبی نے اتنی محبت کیا کہ جب دائے پانی سے رخت سفر پار رہے ہیں ایسے عالم نبی سرکار کی نظر مسواک پر پڑی۔ ام المومنین نے سمجھ لیا، چونکہ رازدار نبی سمجھ گئی کہ نبی مسواک پسند کر رہے ہیں، مسواک چاہ رہے ہیں۔ مسواک آپ نے کھایا، سخت ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے دانتوں سے نرم کیا اور نبی کی باتیں پیش کی۔ اس وقت بھی سرکار نے مسواک کھایا۔ اب سمجھیے مسواک کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسواک کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ مسئلے مضبوط ہوتے ہیں، عقل بڑھتی ہے، قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ سے وائرس نکل جاتا ہے، منہ کی مہک ختم ہو جاتا ہے، اور کمال سنیے گا آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتا ہے، اور سب سے بڑا انعام نبی کی سنت ادا ہوتا ہے۔ ہم اگر سنت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے نبی سونے سے پہلے مسواک کرتا، سو کے اٹھتے مسواک کرتا، ہر لمحہ صحابہ کرام اپنے پاس رکھتے، صحابیات اپنے آنچل میں باندھ کے رکھتے مسواک، رات میں اٹھے مسواک، صبح ہوئی مسواک۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو اس سنت کو زندہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی ہے جو برش کر رہا ہے ٹوتھ پیسٹ لگا کر کے کیجیے، کیونکہ الٹا پان لوگ اتنا کھاتے ہیں رات دیکھ کے لائق نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اس میں مسالہ رکھ دیا تو آپ نے صاف کر دیا، چلو بھائی یہ کھانا نہ کھا تو قبول کر دیا، آپ اس بات کر لیجیے نبی کی سنت ادا ہو۔ لیکن اس سنت کو لوگ سال میں ایک مہینہ ادا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ رمضان آئے گا مسواک، رمضان آیا مسواک، رمضان آیا مسواک، رمضان ختم مسواک ختم۔ ایسی محبت ہے میرے بھائی، ہر ماہ و سال مسواک کا اہتمام کریں، بس یہ سوچے ہمیں نبی سے محبت ہے اور نبی کو مسواک سے محبت ہے، ہم اسے قبول کریں گے جو نبی کو پسند ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا میرے بھائی، جی مسواک کریں گے۔ کولگیٹ خریدتے ہیں 50 روپے میں 60 روپے میں، اور اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیجیے گا، عورتیں تو کچھ کرتی ہوں گی، سب کو کہہ دیجیے مسواک کرو مسواک، کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا نے قبول کیا مسواک۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے بہنوں کو سمجھائیے مسواک کیجیے، نبی سے سچی محبت ہے، نبی کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی ہو، کیسا سنی ہے بھائی؟ بڑا سن کے مسلمان، سن کے مسلمان نہیں ہوا، سن کے سن ہو گیا۔ سنی اسے کہتے ہیں جو نبی کے تمام سنتوں پہ عمل کرے، نبی کے ہر سنت پہ عمل کرے، اسے سنی کہتے ہیں۔ اگر سنت رسول کے آپ پابند ہو جائیں گے تو بینیفٹ تو کچھ ملے گا، اجر تو ملے گا، بدلہ تو ملے گا۔ وہ بدلہ کیا ہوگا میں صحیح میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے رسول سے مت بولیے گا، بالکل نہیں، سر کا مال ہو جائے گا، صرف جھگڑا کیجیے گا، لہجہ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. تو عربی میں ہم پڑھے ہیں نا، اس کا اردو میں معنی باقی ہے. اب یہ مسئلہ جائے گا، سنا دیں یا گفتگو ختم کر. چلیے انشاءاللہ اب خان صاحب کے پھر ملا دیں، پھر وہ دعوت دیں گے، پھر آ جاؤں گا، وقت رہے گا تب انشاءاللہ سنا دوں گا. ایسے ماحول میں نہ سننا ہے تو آواز لہرائیے تو ہم لہرا دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ نعرہ اکبر. رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پسینہ تو ادھر پر ہے، تو آپ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. دیکھیے پسینہ پسینہ ادھر ہے، آپ لوگ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. واپس سے بولے یا رسول اللہ، دوست بولے یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کر، میں ترجمہ کر رہا ہوں، جس نے میری سنت کو زندہ کر. زندہ کا مطلب کو سمجھے. علامہ ضمیر الدین صاحب آپ کے امام صاحب اپنے علم کے مطابق الگ تشریح کریں. اچھا اچھی سے اچھی مفتی رحمۃ اللہ صاحب شرف الدین صاحب و صاحب، میں اپنے علم کے مطابق بتاتا ہوں تاکہ جلدی سے بھیجا ہو جائے. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا لوگوں کو نواز پڑے. نبی کی جس سنت کو لوگ بھول جائے، یعنی سنت مردہ ہو رہی بالکل چھوڑ دے، وہ ایک سنت مردہ ہو لوگ نے چھوڑ اور لوگ سنے کو عجیب لگے. ایسی سنت نبی فرماتے جس نے زندہ، یعنی پھر سنت پہ عمل کرنا سنت کا، اس نے عمل کرنا. جیسے مسواک ہم لوگ بھول گئے. لوگ نئی نسل کے بچوں سے پوچھے مسواک کرنا کیا ہے، کچھ جانتا ہی نہیں ہے کہ نبی کی پسندیدہ، یہ نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے، نبی کو بہت زیادہ پسند ہے مسواک. اچھا کباب سنیے گا مسواک کا، بغیر مسواک کیے وضو کیجیے گا، نماز پڑھیے گا تو اس میں جتنا ثواب ملے گا، مسواک کر کے نماز پڑھیے گا اس میں ثواب بڑھ جائے گا. اللہ کی بولو سبحان اللہ. یہ مسواک ہے. کولگیٹ کیا ہے؟ سینسوڈائن لگا کے چاہیے. باپ رے باپ، 100 کا دام ہے، 150 روپیہ. سینسوڈائن چلاؤ تھا، کولگیٹ پیپسوڈینٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے. ٹھیک ہو ڈاؤن. سینسوڈائن میں میڈ ان امریکہ، اتنے بڑا آئے گا، 100 گرام رکھتا ہے، 300 روپیہ رکھتا ہے. کوالٹی رکھتے ہیں 300 روپیہ. 300 روپیے کا پیسٹ لگا کے نماز پڑھو، ثواب نہیں بڑھے گا. اور 20 روپیے میں مسواک لے لو اور مسواک کر کے نماز پڑھیے، ثواب بڑھ جائے گا. بالکل لوگ بھول چکے ہیں مسواک کرنا کیا ہے، بھولے بسرے. نبی نے فرمایا میری سنت کو جس نے زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. صرف نعرہ لگانے سے محبت کی کمی نہیں ہوگی، محبت اسی وقت ثابت ہوگی کہ نبی کی سنت کے ہم پابند ہیں. یہ جتنی ماں بہنیں سن رہی ہے گڑیا والی یا مدھوبنی والی، ہم کھل کے بول رہے ہیں سن لو، یا کٹائی والی کہیں والی ہو، وہ سب سن لے. بیٹھ کے پانی پیے، بیٹھ کے کھانا کھائے، دسترخوان بچھا کے کھائے. بعض عورتیں ایسی ہیں ابھی کو ہم نہیں دیکھتے. جب بچہ تھے پڑھتے تھے نہ بولی صاحب کھانا لانے جاتے تھے تو دیکھتے تھے چولہے پہ پکاتے پکاتے شروع ہوتے. پکا رہی ہے ہوئے کوئی چھل چھل کے کھا رہے. کھانا پک گیا تو چولہے سے بات بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اب ہم نہیں جانتے بھائی، ہم نہیں جانتے اب کیسے ہے. دیکھیں جتنا تو معلوم ہے کہ اکثر گھروں میں دسترخوان کا رواج نہیں ہے. اکثر لوگ دسترخوان بچھا کے نہیں کھاتے. اچھا حضرت کچھ مرد بھی ایسا ہے تو اس کی بیوی کہے گی ہاں جی کھا لیجیے، پوری چولہے کے بعد بیٹھ کے کھا جائے. بھائی دسترخوان بچھاؤ، سنت ادا ہو جائے گا. صرف دسترخوان 25 روپیہ 50 روپے کا 1 میٹر کپڑا لے آئیے، ہر کھانے
سے پہلے بچھا لیجیے، برکت بھی ہوگی، سنت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آنے سے پہلے اچھا مرد ہی دسترخوان نہیں بچھائے، عورت بھی دسترخوان بچھائے، سنت ہے۔ دونوں ہاتھ دھوئیے، کپڑا پہنیے، عورت مرد کپڑا جب بھی پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر عورت یا مرد مسلمان بغیر بسم اللہ کے پڑے ہوئے کپڑا پہن لیا تو شیطان کی نظر کے سامنے وہ برہنہ ہے، اس کے صدر کو دیکھ رہا ہے شیطان، وہ ننگی ہے، ننگا ہے اس کے سامنے۔ اور نبی کی ایک سنت کو ادا کر لیجئے، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے تو شیطان آپ کے صدر کو نہ دیکھ پائے گا، آبرو کی بھی حفاظت ہوگی، نبی کی سنت بھی ادا ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی کے تمام سنتوں کا بچی توفیق عطا فرمائے۔ جس بچی کی شادی ہونے والی ہے ہم لوگ اس بچی کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کے وسیلے سے اس بچی کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما۔ مولا سسرال جائے تو عزت ملے، سسرال جائے تو محبت ملے، سسرال جائے تو سب کا پیار ملے، سسرال جائے تو خاندان والوں کی عزت کی حفاظت ہو، سسرال جائے زندگی کا بہار ہے، اس کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ عالم دین کو پیدا کرے۔ ہم لوگ اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ نبی کا ذکر ہو جائے، نماز ذکر ہو جائے، پھر ہم لوگ سب مل کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دعا کیا ہے اور وسیع اس کے لیے دعا کرے جن کوئی لڑکیوں کا رشتہ نہیں لگا ہے اللہ اس کا انتظام کرنا۔ بہت کم ہو گیا ہے آج کے دور میں نکاح کرنا، بیٹی کی شادی کرنا، کبھی کبھی بڑا درد ہوتا ہے کہ ایسا لوگ ماحول بنا رہے ہیں کہ نبی کی ولادت سے پہلے تو مکہ کا ماحول تھا کہ لڑکیوں کو سیدھا لوگ دفن کرتے تھے اس وقت ناک کی وجہ سے، لیکن آج لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد چہرہ اتر جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں، جہیز کی ناک آپ کے یہاں ادارے شریعہ کے ذریعے اہتمام جہیز پانچ فرمائش سے دعا کرتا ہے، بہت بڑا جلسہ ہوا، سب ہمیشہ بنا کے رکھیے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی لڑکا والا کہتا ہے 2 لاکھ روپیہ دوں گا، غریب بیٹی کا باپ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ خبر اس کی بیٹی کو اگر مل جاتی ہوگی کہ میرا رشتہ اس لیے نہ ہوا، میں پورا اس لیے نہ بن سکی، میرے باپ کے پاس پیسہ نہ تھا، ایسے آدم وہ لڑکی باغیرت ہوگی، یا تو وہ خوشی کر دیتی ہے یا تو لگا کے کیا کیا سوچتی رہتے ہیں، اسی کے دل کو پھر اٹھائے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اپنے آپ کو یاد کیجیے، اور دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس سے دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا، ہم لوگ اپنا ہاتھ بنائے اور اللہ کا دعا کر مولا سب کو سنت رسول کا پابند بنا دے۔